دروازہ محمد و آل محمد کی فکرہ پھر عرض کر رہا ہوں، دروازہ محمد و آل محمد کی غلامی کو مثل سلمان افتخار حکومت سلیمان سمجھنے والے کی پھر کہتا ہوں، دروازہ محمد و آل محمد کی غلامی کو مثل سلمان افتخار حکومت سلیمان سمجھنے والے میرے معظم مکرم سامعین، آپ چپ کر گئے، مجھے مزہ نہیں آیا، جو میرا ایک اپنا ماحول ہے۔ تو میں صاحبان فہم و فراست، صاحبان علم و دانش، صاحبان محبت و مودت، عاشقان رسول و خانوادہ رسول، میں نے اس وقت آپ کے سامنے سورہ نمبر 37 کی، سورہ الفاتر کی آیت نمبر 1 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اور یہی آیت سورہ الانعام میں بھی ہے، سورہ یوسف میں بھی ہے، سورہ ابراہیم میں بھی ہے، سورہ الزمر میں بھی ہے، اور سورہ الشورى میں بھی ہے۔ توجہ فرمائی آپ نے بیٹا، بات سمجھ میں آئی ہے؟ اردو سمجھ لیتے ہو؟ اچھا، یہی آیت اللہ نے اپنے کلام مقدسہ کے 7 سور میں، یعنی 7 سورتوں میں اللہ آیت تشریف لائی۔ پیر مولا علی بدر، آؤ بھائی، میں ہاتھ میں لے رہا ہوں ربانی صاحب، کیا حال خیریت؟ مزاج بخیر؟ میں تو ابھی بھائی ترجمہ کر رہا ہوں۔ اچھا، یہ صورت جو میں نے سور گنی ہے، یہ کل 7 صورتیں ہیں۔ ان 7 بیٹا، موبائل والے بیٹا ذرا توجہ میری طرف رہے، ان 7 صورتوں میں یہ آیت الحمدللہ فاطر السماوات والارض، بار بار یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ جتنی مرتبہ یہ آیت نازل ہوئی ہے، اتنی مرتبہ ناطق قرآن نے، رسول دو جہان نے تصویر کوثر کا سر چوم کر دیکھیے، میں ملتان میں بہت کم پڑھتا ہوں، میں چہرے تو جانتا ہوں لیکن نام نہیں جانتا، اسی لیے توجہ کا طالب ہوں۔ یہ آیت پورے قرآن میں 7 صورتوں میں نازل ہوئی ہے۔ جس وقت جب جہاں یہ آیت نازل ہوئی ہے، ناطق قرآن نے، خدا کی منہ بولتی زبان نے، وحی ترجمان نے، رسول دو جہان نے، ہر موقع پر جب یہ آیت نازل ہوئی، تفسیر کوثر کا، تصویر کوثر کا، وجود کوثر کا، یا
وجود کوثر کا سر چوم کر، توجہ ذرا میری طرف رہے، سر چوم کر اس آیت کی حقیقی تفسیر کو بیان فرمایا۔ میں نے جو فکرہ دیا ہے صاحبان علم توجہ چاہوں گا، ایک ہے ظاہری تفسیر، ایک ہے باطنی تفسیر۔ تو مالک الکوثر نے وجود کوثر کا نہیں، دیکھو بھائی موبائل دیکھیں لیکن میرے ساتھ بولے ضرور ورنہ مزہ نہیں آئے گا۔ مالک فکرہ لیں، مالک الکوثر نے وجود کوثر کا سر چوم کر فرمایا۔ اچھا جو چپ کر گئے ہیں میرے قریب قریب بیٹھے ہوئے، میں فکرہ بدل دیتا ہوں۔ خالق الجنت کے بنائے ہوئے مالک الجنت نے خاتون جنت کا سر چوم دشمن تلانا لعنت نہ کرنا تلانا واہ جی واہ، سلامت رہو، آپ سب آباد ہیں۔ بیٹا جی بات سمجھ میں آئی ہے؟ سمجھ گئے میری بات کو بھائی نقوی صاحب؟ میں فکرہ دے رہا ہوں، خالق الجنت کے بنائے ہوئے مالک الجنت نے خاتون جنت کا سر چوم کر، یعنی وہاں کے مجتبی، یعنی وہاں کے مجتبی، بیٹا ذرا جلدی کریں نا فکرے ضائع ہو رہے ہیں، وہاں کے مجتبی، یہاں کے، دیکھیں جی میری طرف دیکھیں، وہاں کے مجتبی، یہاں کے مصطفیٰ نے آئین اصطفاء و اجتباء کا سر چوم کر آئین ہے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، جو میرا فکرہ لے سکتے ہیں، جو نہیں لے سکتے وہ مجبور ہیں، اور میری بھی مجبوری ہے کہ میں بات بات پہ رک کے تشریح نہیں کر سکتا۔ وہاں کے مجتبی، یہاں کے مصطفیٰ نے آئین صفات اجتباء و اصطفاء کا سر چوم کر، کیونکہ ہماری ایک امہات المومنین میں سے ماں ارشاد فرماتی ہیں، فاطمہ جب چلتی تھی تو پتہ چلتا تھا محمد آ رہا ہے۔ کتاب کا نام ابن ماجہ، اور دوسری کتاب کا نام ترمذی شریف، تیسری کتاب کا نام کنز الامال، چوتھی کتاب کا نام جناب المودت، یہ سب عربی میں ہیں، اور ان میں یہ درج ہے کہ ہماری ایک ماں ارشاد فرماتی ہے کہ جب فاطمہ چلتی تھی تو پتہ چلتا تھا محمد آ رہا ہے۔ وہ کہتی ہے چاند سے پتہ چلتا تھا کہ محمد آ رہا ہے، اور محمد فرماتے ہیں جو فاطمہ کی رضا ہے وہی محمد کی مرضی ہے۔ ستر دفعہ قرآن دا ختم ہے، واہ جی واہ، سلامت رہیں جی، بات سمجھ رہے ہیں جی، بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ اسی لیے میں نے عرض کیا ہے آئین صفات اصطفاء و اجتباء کا۔ اوے پتر، او بیٹے، سن سکتے ہو تو آرام سے بیٹھے ورنہ پیچھے جاؤ، درود پڑھیں، صلوات۔ واہ بیٹا واہ، یہ بیٹا ایک سلسلہ ہوتا ہے، یہ دوڑا تو نہیں ہے نا کہ ایک بند پڑھا پھر دوسرا پڑھ دیا۔ ہاں بیٹا توجہ کرو، جہاں سمجھ نہ آئے مجھے کہہ دینا، میرا فرض ہے
میں آپ کو سمجھاؤں گا. اب کپڑوں سے کھیلنا نہیں ہے میرے سامنے. درود پڑھیے گا صحابہ. سر چوم کر ذہنوں میں رہے جب بھی یہ آیت نازل ہوئی ہے ہر مرتبہ رسول نے سیدہ فاطمہ کا سر چوم کر یہ حقیقی تفسیر عطا فرمائی ہے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لفاطمہ ان اللہ اشتقا اسمک من اسمائہ هو الفاطر وانت فاطمہ. ارشاد فرمایا بیٹی اللہ فاطر السماوات والارض ہے اور تیری ذات کو من اسمائی اللہ نے اپنے ناموں سے نکال کر حیدر خدا نے اپنے ناموں سے نکال کر تیرا نام فاطمہ رکھ دیا ہے. وہ فاطر ہے اور تیرا نام فاطمہ ہے. پتہ چل گیا سیدہ فاطمہ کا نام فاطمہ. میں کیوں اس موضوع پہ بول رہا ہوں میں نہیں کہوں گا لیکن آپ نے خود سمجھنا ہے, فقہ میں دے رہا ہوں. پتہ چل گیا جناب فاطمہ کا نام فاطمہ اس وقت سے فاطمہ ہے جب سے علیم کے علم میں تھی. یعنی میرے بچوں میرے بیٹوں میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جناب فاطمہ کا نام سن 562 مکہ کی سرزمین ابو طالب اور عبداللہ کا یکجا گھر یعنی ایک ہی گھر جو گھر ابو طالب کا تھا وہی حضرت عبداللہ کا تھا. تو سن 562 ابو طالب اور عبداللہ کا گھر 20 جمادی الاخر بروز جمعہ بوقت صبح صادق سیدہ کی آمد پر آپ کے باپ نے آپ کا نام فاطمہ نہیں رکھا, آپ کی ماں نے آپ کا نام فاطمہ نہیں رکھا. اگر نام یہاں رکھا جاتا تو آدم کبھی بحق کے فاطمہ نہ کہتا. سمجھ آ رہی ہے جی بات؟ سمجھ رہے ہیں؟ ہاں جی دیکھیے میری طرف ذرا توجہ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا. یعنی میں کہنا آج کی تقریر میں یہ چاہتا ہوں اور کیوں کہنا چاہتا ہوں یا کیوں میں نہیں بتاؤں گا. جن کی اخبارات پر نظر رہتی ہے یا جو ٹی وی دیکھنے کے تھوڑے سے اسلامی پروگرامز کے عادی ہیں وہ میری بات لے سکیں گے. باقی ہر ذہن بعد میں پوچھتا رہے گا کہ گلفام صاحب آج اس موضوع پہ کیوں بولے ہیں. جناب فاطمہ کا نام فاطمہ باپ نے نہیں رکھا, حالانکہ باپ خود خدا کی منہ بولتی زبان ہے. واہ جی واہ, واہ جی واہ, جیو سلامت رہو سلامت رہو. ماں نے نہیں رکھا حالانکہ ماں خود اپنے دور کی طیبہ ہے طاہرہ ہے, جب سے علیم کے علم میں تھی تب سے سیدہ کا نام اس کے علم میں فاطمہ ہے. اب صفحات ذہن پر ذہن نشین کر لیجئے اگر ہو سکے تو میرے ان کلمات کو جس طرح بھائی جان محترم ذرا توجہ میری طرف رہے,
میں ایک موضوع پر سوال کا جو بہت بڑا سوال ہوا ہے اس کا جواب دے رہا ہوں، لیکن میں واضح نہیں کر سکتا. جس طرح اس واجب الوجود کا ذاتی نام اللہ ہے، مشتاق شاہ جی یہ ذرا بیمار ہو گئے ہیں، یہ دیکھا کہاں ہے وہ آپ کا، اور پتر ہے ذرا تھوڑا جہا بیمار تھی یہ، چلو بس بس. جس طرح اس واجب الوجود ذات کا ذاتی نام اللہ ہے، الرحمن الرحیم الستار الغفار الکریم، یہ سارے صفاتی نام ہیں. اس کا ذاتی نام جو ہے وہ اللہ ہے. اللہ کے معنی کیا ہے؟ معبود، جس کی عبادت پرستش کی جائے، یہ ہے اللہ، اللہ کا ذاتی نام. جس طرح صفی اللہ حضرت آدم کا ذاتی نام ہے آدم، اس کے معنی ہے گندمی رنگ والا، یا حضرت نجی اللہ کا ذاتی نام ہے نوح. اس کے دو معنی ہیں، ایک معنی ہے آرام، ماں باپ کے کلیجے کے لیے آرام کا سبب، اور دوسرا معنی ہے نوحہ کرنے والا، تاکہ کوئی کسی نوحہ کرنے والے کو بدعتی نہ کہہ سکے. اسی طرح حضرت اسحاق کا ذاتی نام ہے اسحاق، اس کے معنی ہے حشاش بشاش، خوش روح، چہرے والا. اسی طرح حضرت یعقوب کا نام ہے بالکل بلا فاصلہ پیچھے آنے والا، یہ ہے معنی یعقوب کا، کیونکہ دو بھائی جڑواں پیدا ہوئے تھے، ایک پہلے اور ایک فوراً اس کے بعد. جو پہلے پیدا ہوا اس کا نام رکھا گیا یسوع، اور جو اس کے فوراً بعد آیا اس کا نام رکھا گیا یعقوب، یعنی فوراً بھائی کے پیچھے آنے والا. اسی طرح موسیٰ کا معنی ہے پانی سے نکالا ہوا. جب آسیہ زن فرعون نے دیکھا کہ میرے غلام خادم، میرے ملاح جب اس تابوت کو پکڑنے کے لیے قریب جاتے ہیں تو یہ کبھی تابوت دائیں، کبھی بائیں، کبھی آگے، کبھی پیچھے ہو جاتا ہے، تو جیسے تابوت آسیہ کے قریب آیا، آسیہ نے پانی پہ ہاتھ مارا، مار کر کہا منہ. یار کتھا دے کو خیال ہے؟ اچھا آسیہ نے ذرا اونچا کر لیتے، تھوڑا جکا کر، ذرا جکا کرنا. ہاں چل، ہاتھ تابوت کے سامنے پانی پہ ہاتھ مارا، ہاتھ مار کر 3 مرتبہ کہا منہ پانی، سا رک جاؤ. ایک گال تو اوکھی کوئی نہیں، چپ کر کے بیٹھ گئے. منہ سا، جی بڑی مہربانی بڑی مہربانی، منہ سا پانی رک جاؤ. تو موسیٰ کا معنی ہے پانی سے نکالا ہوا. یحییٰ نام ہے ذاتی یحییٰ کا، اس کا معنی ہے زندگی دراز. روح اللہ کا ذاتی معنی ہے عیسیٰ. عیسیٰ کا معنی ہے سفیدی اور گلابی،
رنگ والا، یعنی جس کا چہرہ سفیدی اور گلابی رنگ والا ہو اسے کہتے ہیں عیسیٰ۔ ہمارے رسول کا ذاتی نام ہے محمد۔ ہائے ہائے، محمد الرسول اللہ، اس کا معنی ہے اللہ کی طرف سے حمد کیا ہوا۔ ہائے ہائے ہائے، حیدر آغوش مصطفیٰ کے پروردہ وسیع مصطفیٰ، یعنی مرتضیٰ کا ذاتی نام ہے علی۔ اور علی کا معنی کیا ہے؟ نمبر 1 المنجد، نمبر 2 لسان العرب، نمبر 3 قاموس قرآن، نمبر 4 مجمع البحرین، اور باقی التحقیق اور لغت کی کتابیں۔ بسیار برتر و رفیع القدر علی اسے کہتے ہیں پوری کائنات میں جو با اعتبار مکان بھی بلند ہو اور با اعتبار مقام بھی بلند۔ بڑی مہربانی۔ اب میں یہاں تشریح نہیں کرتا کیونکہ مجھے آگے بڑھنا ہے، اس لیے میں آگے بڑھتے ہوئے فکرہ دیتا ہوں، لیکن یہاں رک کر ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں۔ علی کو جب با اعتبار مقام دیکھو گے تو آدم سے لے کر اس وقت تک اور اس وقت سے لے کر قیامت تک اگر کوئی مولود کعبہ ہے تو وہ کل بھی علی تھا۔ اچھا جی، ایک بات سن لیں اہلیان ملتان، چونکہ میرا علاقہ تقریر کا ذرا الگ ہے، جو نعرہ نہیں لگائے گا نا، اور میں دیکھ رہا ہوں جو نہیں لگا رہا، میں اشارہ کروں گا اس نے نعرہ نہیں لگایا، پھر وہ خفا نہ ہو جائے کہ گلفام صاحب نے یہ کیا کہہ دیا، کیونکہ جو علی کے نام کا نعرہ لگاتے ہوئے علی پہ احسان کرتا ہے کہ مولا میں تیرا بار بار نام لے رہا ہوں، اور اللہ کے بندے یہ علی کا احسان ہے کہ اس نے تیری زبان کو اپنا نام لینے کے قابل بنا دیا۔ تو حضرت علی علیہ السلام کا ذاتی نام ہے علی۔ اسی طرح جناب سیدہ بطول عذرا سلام اللہ، دیکھیں میری طرف کوئی بات نہیں، بارش ہی ہوگی نا اور کیا ہوگا۔ ایک طرف کہتے ہو مولا ہم کربلا میں ہوتے، دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے لیے سینہ تانتے ہو۔ ہاں جی، سلامتی۔ اسی طرح سیدہ بطول عذرا سلام اللہ علیہا کا توجہ میری طرف رہے، ذاتی نام ہے فاطمہ۔ توجہ فرمائی آپ نے، ذاتی نام ہے فاطمہ، یعنی سیدہ کا یہ نام اس عالم انوار سے، اس عالم اظہار میں بڑا پیارا فکرہ تھا، لیکن میں کیا کروں، آپ کی توجہ ذرا مبذول ہو گئی ہے۔ جو آنا چاہتے ہیں پنڈال میں بے شک آ جائیں، جو بھی آنا چاہتے ہیں پنڈال میں جلدی جلدی آ جائیں، درود پڑھیے گا، صلوات۔ کیوں جی تقریب جاری رہے یا روکنا چاہیے؟ یہ آپ کی
کی وکالت میں اللہ کی بارش آ رہی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. میری وکالت میں نہیں، سیدہ خود جزو رحمت ہے. جزو رحمت کے ذکر پر رحمت کا نزول ہو رہا ہے تاکہ پتہ چل سکے کہ رحمت کے گھرانے کو ماننے والے کون کون ہیں. لیجئے صاحب. اب دیکھو بابا، جو آ سکتے ہو جلدی آ جاؤ، بار بار مجھے رکنا نہ پڑے. بارش ہوتی رہے گی. آج بادل جتنا زور لگا سکتا ہے وہ لگا کے دیکھ لے، اور آسمان اپنی پھٹی پھٹی آنکھوں کو ہمارے اوپر مرکوز کر لے کہ کرار کا کوئی ماننے والا فرار نظر نہیں. جیو سلامت رہو. لیجئے صاحبان، میں بار بار رکوں نہ، مجھ سے فکر لیجیے. عالم انوار سے پھر سنیں. کچھ کہنا چاہتے ہیں آپ؟ کچھ فرمانا چاہتے ہیں؟ اچھا. عالم انوار سے عالم اظہار میں، عالم نورانیت سے عالم مادیت میں، ظلمت میں، جب یہ سیدہ جلوہ فگن ہوئی ہیں تو تاریخ اس بات پر گواہ ہے، شاہد ہے کہ اللہ نے اس مرکز عصمت کے ظہور کے لیے ظرف طہارت کو چن لیا تھا. یہ لو، میں نے کیپ اتار دی ہے، یہ جیکٹ اتار دوں گا. جتنی بارش برس سکتی ہے برس سے میں پڑھ. یہ لو، میں نے کیپ اتار دی ہے، یہ جیکٹ اتار دوں گا. جتنی بارش برس سکتی ہے برس سے میں پڑھتا رہوں گا، آپ سنتے رہیں گے. پتہ چلے گا کہ کون فاطمہ کے دروازے سے عقیدت رکھتا ہے. لو میں پھر فکرہ دے رہا ہوں. اللہ نے بھائی جان یہ بارش سے کچھ لوگ ڈسٹرب ہو گئے ہیں، میں فکرہ پھر دے رہا ہوں. اللہ نے مرکزی نقطہ پہچان طہارت کے ظہور کے لیے میں کیا کہوں، مرکزی نقطہ طہارت کے پہچان کے ظہور کے لیے بزم طہارت میں کون کون ہے؟ محمد 1، علی 2، حسن 3، حسین 4. جب اللہ نے اس بزم طہارت کی پہچان کرائی تو نام محمد کا نہیں لیا، علی کا نہیں لیا، حسن کا نہیں لیا، حسین کا نہیں لیا، بلکہ کیا کہا؟ وہم فاطمہ تو. واہ جی واہ، سلامت رہے. اب میرے ساتھ رہیے گا جی. مرکزی نقطہ بزم طہارت کی پہچان کا جو تھا، بھائی جان نہیں گھبرانا نہیں، یار میرے ساتھ رہو، دیکھو مولا تمہیں کہاں لے جاتے ہیں. پہچان کا جو مرکزی نقطہ تھا اس کے ظہور کے لیے اللہ نے شروع سے ظرف طہارت کو چن لیا تھا. نہیں مانتے ہم اس تاریخ کو کہ جو 13 معصوموں کی بننے والی ماں تھی وہ کسی کافر کے نکاح میں گئی. ہائے ہائے ہائے. میں نے کہا تھا نا جن کی اخبارات پر نظر ہے وہ میرا ساتھ دیں، عام سامنے نہیں سمجھ سکتا. گلفام ملتان کے شاہ شمس کے مقام پر شاہ ولایت کے دروازے سے ولایت لینے والے ان کے پوتے کو گواہ بنا کر ہائے ہائے ہائے
ولایت کے سائے میں زندگی بسر کرنے والے شیعہ سنی اجتماع کے سامنے پاکستان کا مرکزی مقام ملتان جو لکھنؤ کہلاتا ہے، اس اجتماع کے سامنے گلفام فکرہ دے رہا ہے، ہم اس تاریخ وضعی کو نہیں مانتے کہ خدیجۃ الکبریٰ کا نکاح محمد کے علاوہ کسی اور سے ہوا تھا۔ جب ایک عیسیٰ کی بننے والی ماں، ایک معصوم کی بننے والی ماں کسی غیر کے نکاح میں نہیں جا سکتی، تو جو 13 معصوموں کی ماں بن رہی ہے۔ چمن چمن گلی گلی نگر نگر گلی گلی دم دم اور دم نعرہ حیدری سیدھا آج یہ نعرہ لگانا کیا وکالت کی؟ یا کسی پلیٹ فارم سے اس آواز کو بلند کرنا کہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا نکاح پہلے فلاں کافر سے ہوا تھا، پھر فلاں کافر سے ہوا تھا، بیوہ تھی یا مطلقہ تھی۔ ہم کہتے ہیں آئیے حقائق تاریخ کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہر وہ خاتون جو اپنے دور کے معصوم کا حرم ہو اور آنے والے معصوم کی ماں ہو، ہائے ہائے جگائیں گے جگائیں بھائی جان، میں سونا نہیں دیا کرتا، سونا نہیں میری بات پر۔ ہر وہ مستور جو موجودہ دور کے معصوم کا حرم ہو اور آنے والے معصوم کی ماں بننے کا اسے شرف حاصل ہو، اس کے متعلق شیعہ تاریخ نہیں، پوری تاریخ اسلام کیا کہتی ہے؟ حضرت بی بی سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا جب سید البقا حضرت ابو طالب حضرت عبداللہ علیہ السلام کے نکاح میں آئیں، سونا نہیں صاحب۔ اسی طرح جب سیدہ فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا سید البطحاء حضرت ابو طالب علیہ السلام کے نکاح میں آئیں، اسی طرح جب سیدۃ الکونین والثقلین سید الاوصیاء والاولیاء علی کے نکاح میں پہلے وہاں پھر یہاں، ہائے 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 ہائے، خیر ہے آج، خیر ہے، حیدری، پہلے وہاں، پہلے وہاں پھر یہاں نکاح میں آئیں۔ جب حضرت بی بی سیدہ شہر بانو علیہ السلام حضرت امام حسین علیہ السلام کا حرم بنی، جب حضرت بی بی سیدہ فاطمہ بنت حسن بن علی حضرت امام علی زین العابدین کے نکاح میں آئیں، جب حضرت بی بی ام فروہ بنت قاسم بن محمد بن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہم حضرت امام باقر علیہ السلام کے نکاح میں آئیں، جب حضرت بی بی حمیدہ خاتون سلام اللہ علیہا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا حرم بنی، جب حضرت بی بی ام البنین علیہ السلام حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا حرم بنی، جب حضرت بی بی ریحانہ خاتون حضرت امام رضا علیہ السلام کا حرم بنی، جب حضرت بی بی سمانہ خاتون حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کا حرم بنی، جب حضرت بی بی
حدیثہ خاتون حضرت امام علی لکی علیہ السلام کا حرم بنی جب شہزادی دوراں حضرت بی بی شہزادی نرجس خاتون امام حسن عسکری علیہ السلام کا حرم بنی، مسلمانوں کے سروں پر قرآن رکھ کر پوچھو ان میں سے کوئی بی بی بھی نہ بیوہ تھی نہ مطلقہ تھی۔ بولے نہیں تو ہائے 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 دعائیں دے رہے ہیں، دعائیں دے سکتے ہیں۔ جیو صحیح ایسا نمازن کی طرف اللہ آپ کا سلامت رکھے۔ پوری تاریخ اسلام کو کھنگال کر میں یہ کلمات ادا کر رہا ہوں کہ ان میں سے کوئی معصومہ بھی اپنے دور میں نہ مطلقہ تھی ہائے ہائے نہ بیوہ تھی۔ جب تم غیر ظرف میں اپنے ظرف کی نظر رکھنا گوارا نہیں کر سکتے، پتہ نہیں میں کیا کہہ گیا، آپ نے کیا سن لیا، میں نے ایک لفظ میں پتہ نہیں کیا کیا کہہ دیا ہے۔ جب تم اپنے ظرف میں اپنے غیر کے ظرف پر نظر رکھنا گوارا نہیں کر سکتے تو جسے قدوس طاہرین کا ظرف بنا دے، لو اس شاہ شمس کے دربار میں بیٹھ کر شاہ شمس کے دربار کے فقیروں، غلاموں، خادموں، مریدوں، عقیدت مندوں، میں ایک معمولی سا اسی دربار کے چوکر سے خیرات پانے والا گلفام ایک فکرہ دے رہا ہوں، اگر کوئی قبول نہ کر سکے تو بعد میں مجھ سے رابطہ کرے۔ اللہ اللہ، اللہ نے بی بی مریم کو بغیر شوہر کے رکھ کر ماں صرف خدیج عظمت منوانے کے لیے کیا۔ یار بالوں کو سب ہاں ملا کو چھوڑ دو، ملا کو چھوڑ دو۔ ہاں رتبے بھلا ملا تو کیا جائے، اوے رحمت رحمت پڑے نہیں رہی، محمد دینائی کو نالین چاہ کے اڈیں دی رہی، اوے لوگ سرور کو بھی جادو کا رہ دے اندی دالت زبانہ کبیں دی رہی، ہن محمد شان کائنات محمد شان اللہ۔ واہ 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 واہ، بس ملا کو چھوڑ دو، ملا سارے بھرا جیڑا صاحب علم ہے ملا ہے تے جیڑا ملا ہے مولا نالا ہوں دے۔ واہ واہ، آپ نے فکرہ ہی نہیں لیا، کیا کہہ گیا، جو بھی ملا ہوتا ہے وہ مولا والا ہوتا ہے۔ ہاں کیا ہے عید احسان، کیا کریں دے رہ گئے، محمد بھی نہیں بھلا سکتا عید او احسان ہے، محمد کی میں بھلا دے اللہ خود نہیں بھولے گا۔ تفسیر تفہیم القرآن جلد نمبر 6 علامہ مودودی صاحب، تفسیر مظہری، تفسیر نبوی، تفسیر کبیر، تفسیر در منصور اور باقی تمام تفسیروں میں درج ہے۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَا، میرا محمد جب میں نے تجھے خالی ہاتھ پایا تو کیا خدیجہ کی دولت سے تجھے میں نے باقی لوگوں سے بے نیاز نہیں کر۔ یار مشتاق ہے، دروازہ بند ہی کرا دیو، درود پڑھیں جی سلامات۔ پتر بال ماما دے کول چنگے لگ دے، یہ جو روپ ہوئے بال کیا کرے سے؟ اچھا اچھا اچھا، درود پڑھیں، یہ بچے گم شدہ ہے، لے آؤ اعلان کرو، پہلے اعلان کرو۔ آمین سید، آمین۔
آپ پترا آپ میرا بیٹا آؤ کرو اعلان. یہ گمشدہ بچی ملی ہوئی ہے، جس کی ہو یہاں سے آ کر لے جائیں. یہ جن صاحب کی یہ بچی ہے وہ یہاں اسٹیج سے آ کر لے جائیں. چلو ہو گیا جی. چلو جی درود پڑھیں جی. سلام. اچھا ایک ڈھیلی سلوات اور بھی پڑھ دے. سلام. واہ. لو بابا جی اب میرا فکرہ لے. بیٹا جی وہ ذاکرین کہتے ہیں جب کوئی سر جھکا کے بیٹھا ہوا ہو نا تو بڑے بڑے مارکت اللہ ذاکرین سے میں سنتا چلا آ رہا ہوں، وہ یہ کہتے ہیں ہم اس مجلس میں سر اٹھانے کے لیے آتے ہیں، جھکانے کے لیے نہیں آتے. تو لو میں نے جو فکرہ دیا ہے اس کی طرف میں توجہ کرتا ہوں. بعض گشت اسی کی طرف ہے. اللہ نے جناب سیدہ، بیٹا جی دیکھنا میری طرف، کالے کپڑے والے دیکھنا میری طرف، سیدہ بی بی مریم بنت عمران کو 9 سال 1 11 سال 2 13 سال 3 اور بابا گھینا ہی بال کو گھینا شابہ اے وچھنا کو ملاونا. لیکن پھر سنیں بی بی سیدہ مریم بنت عمران تفاسیر کے مطابق، حسین دیکھو میرے پاس ہے نا، دیکھو میرے پاس ہے، تفاسیر کے مطابق 9 سال 1 11 سال 2 13 سال 3. سب سے پہلی جو مستند تاریخ ہے وہ ہے 9 سال. جو عموماً مانی جا رہی ہے وہ ہے 13 سال، کہ جب بی بی 13 برس کی تھی تو اللہ نے بغیر شوہر کے رکھ کر، بغیر مرد کے رکھ کر آپ کو حضرت عیسیٰ کی با اعتبار اعجاز ماں بنا دیا. ہمارا سوال شاہ شمس کے دربار کے اجتماع میں یہ ہے کیوں بنایا؟ کیوں بنایا؟ جواب یہ ہے تفسیروں میں کہ چونکہ اللہ نے اپنی قدرت دکھانی تھی کہ میں بغیر شوہر کے بھی بچہ پیدا کر سکتا ہوں. غلط، بالکل غلط. اگر اللہ نے یہ قدرت دکھانی تھی تو قدرت تب مانی جاتی جب پہلی قدرت سے یہ قدرت بڑھ کے ہوتی. صحیح میں کو بڑا دکھ تھے تو میری گال نہیں میں سمجھے، میں کو بڑا دکھ تھے. جب پہلی قدرت سے یہ قدرت بڑھ کے ہوتی، پہلی قدرت کیا تھی؟ نہ ماں ہے نہ باپ ہے. حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے اپنی قدرت کے تحت بغیر ماں کے اور بغیر باپ کے وجود بخشا. اب اگر قدرت دکھانی تھی تو اس سے بڑھ کر دکھا تھا. یہاں باپ نہیں ہے، ماں تو ہے. معلوم ہو گیا کہ فلسفہ کچھ اور تھا، منشا کچھ اور تھی، جس پر شروع سے کچھ مادیت پرست ذہنوں نے پردہ ڈالنا شروع کیا اور آج تک اسی طرح پردہ ڈالا جا رہا ہے. لیکن گلفام فکرہ دے رہا ہے، جو لے سکتا ہے لے گا. جناب مریم کے زمانے میں کیا بنی اسرائیل میں ان کے مقابلہ کے جوان نہ تھے؟ ان کی برابری میں ہم سے جوان نہ تھے؟ جوان تھے. لیکن مریم کا شان کیا ہے؟ ان اللہ اصطفیٰ کے وطہرہ کے واصطفیٰ کے علی نساء العالمین. مریم اللہ نے تجھے چن لیا ہے. مریم اللہ نے تجھے چن لیا ہے. تو اب ان جوانوں میں کوئی مریم جیسا اللہ کا چنا ہوا نہیں تھا، یعنی معصوم نہیں تھا.
اسی لیے اللہ نے اصول فطرت بدل کر مریم کو عیسیٰ کی ماں بنانا، معصوم کی ماں بنانا گوارا کر لیا، لیکن کسی غیر معصوم کے گھر پہنچانا گوارا نہ کیا۔ تو انجیل کا حوالہ میں گولڈسٹ کالونی میں نقوی صاحب آپ کی مسجد میں دے چکا ہوں کہ انجیل میں اللہ نے عیسیٰ سے فرمایا کہ آنے والا آخری نبی وہ ہوگا جس کے حرم کا نام خدیجہ ہے۔ ہائے ہائے تو جو مریم ایک عیسیٰ کی معصوم کی ماں بننے والی تھی، جب اللہ نے اس مریم کو کسی غیر معصوم کے گھر پہنچانا گوارا نہیں کیا، تو جو خدیجۃ الکبریٰ فاطمہ اور علی سے لے کر امام مہدی تک 13 معصوموں کی ماں بن رہی ہے۔ اللہ اسے کسی غیر معصوم کے نکاح میں کیسے پہنچا سکتا ہے؟ تو اللہ کا ذاتی نام اللہ، بڑی مہربانی، فاطمہ کا ذاتی نام فاطمہ، کب سے فاطمہ ہے؟ اب میں حوالہ دے رہا ہوں شیعہ کتاب کا نام ہے فاطمۃ الزہرا بہجۃ فی قلب المصطفیٰ۔ میں وہاں سے لے کر پڑھ رہا ہوں، ٹائم بھی نہیں ہے، تمہید میں وقت گزر گیا۔ اس میں یہ درج ہے جناب آدم اور حوا نے جنتی مہمان ہوتے ہوئے جنت کی سیر کرتے وقت کالم نبی نے فرمایا تبخترا، انہوں نے فخر کیا اپنی خلقت پر۔ حضرت آدم نے فخریہ طور پر کہا ما خلق اللہ احسن منا، اے حوا اللہ نے ہم سے بہتر کوئی مخلوق پیدا ہی نہیں کی۔ جیسے حضرت آدم نے یہ کلمات ادا کیے، سمیع سے برداشت نہ ہوا، آواز دے کر کہا جبرائیل میرے ان دونوں بندوں کو فردوس اعلیٰ میں لے جا تاکہ وہاں مرکزی نقطہ عالین کو دیکھ کر، ہائے ہائے میں بولنے والے کہاں سے لے آؤں، ہائے 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 انہیں فردوس اعلیٰ میں لے جا تاکہ وہاں مرکزی نقطہ عالین کو دیکھ کر آدم و حوا کو معلوم ہو سکے کہ وہ کون ہے جنہیں علی الاعلیٰ نے خود عالین کہا ہے۔ سمیٹتا ہوں جبرائیل نے دونوں کو لیا، فردوس عالیہ میں لے آئے، نظرا الی جاریۃ، انہوں نے ایک نورانی مرکز نور فخر حور جاریت اللہ امت اللہ کی نورانی تصویر کو دیکھا، جیسے دیکھا بس دیکھتے ہی رہ گئے، جیسے دیکھا ویسے دیکھتے ہی رہ گئے۔ کیا دیکھا کہ اشرقت جنانو من نور وجہہا، اس کے چہرے کے نور نے پوری جنت کو بقعہ نور بنایا ہوا ہے۔ وَعَلَى رَاسِهَا تاجٌ من النور، اور اس کے سر اقدس پر ایک نورانی تاج ہے۔ وَفِي اُذْنَيْهَا قُرْطَانٌ من النور، اور اس کے دونوں گوشواروں میں دونوں گوشوں میں دو نور کے گوشوارے ہیں۔ پکار کر کہا یا حبیبی جبرائیل، اے میرے حبیب جبرائیل، ما ہذہ جاریت اللہ، اس کا تعارف کرا، یہ اللہ کی کنیز خاص کون ہے؟ اب یہاں پر جناب جبرائیل نے
جناب آدم کو جواب دیتے ہوئے کہا ہذہی فاطمہ بنت محمد. یہ فاطمہ بنت محمد ہے، نبی من ولد کا یکون فی آخر الزمان، جو تیری اولاد میں سے ایسا نبی ہوگا جو آخری زمانے میں جلوہ فگن ہوگا. اچھا تو یہ سر پر تاج کیسا ہے؟ کہا ھذا علی بالھا، یہ اس کا شوہر علی ابن جی بڑی مہربانی. یہ اس کا شوہر علی ابن ابی طالب ہے. یہاں ایک فکرہ دینا چاہتا ہوں، ملیس ہو سادہ تھی جانا ملیس ہو. معلوم ہوا جو نبی کی بیٹی ہوتی ہے اس کے شوہر کا فیصلہ یہاں آ کے نہیں ہوتا بلکہ یہ بندے کیسے ہیں، یہ گوشوارے کیسے ہیں؟ ولدان الحسن والحسین، یہ اس کے دونوں بیٹے ہیں، ایک کا نام حسن ہے ایک کا نام حسین ہے. آدم آئین حارت بن کر کہتے ہیں جبرائیل اخولقوا من قبلی، کیا یہ سب کے سب مجھ سے پہلے خلق ہوئے ہیں؟ یہی تو میں نے پڑھنا تھا جس پہ آپ چپ کر گئے. کیا یہ سب کے سب مجھ سے پہلے خلق ہوئے ہیں؟ اب جبرائیل نے جواباً کہا آدم سن سکتے ہو تو سنو، ہم موجودون ہے یا نہیں، وہ اکیلی نہیں، ہم یہ سب کے سب موجودون فی خامزل علم اللہ، یہ اللہ کے علم سے، علم میں تیری خلقت سے 4000 سال پہلے یہ سب کے سب موجود تھے. معلوم ہوا جب کچھ نہ تھا اللہ کے علم میں محمد بھی تھا، علی بھی تھا، فاطمہ بھی تھی، حسن بھی تھا، حسین بھی تھا. اب پتا چلا اولنا محمد وآخرنا محمد وآخرنا محمد وکلنا تو جب بس صاحب 10 منٹ باقی ہے، 10-15 منٹ میں بات تمام کرتا ہوں. اللہ کا ذاتی نام اللہ، ہر ایک کا معنی آپ سن چکے. فاطمہ کا ذاتی نام ہے فاطمہ، اس کے معنی کتنے ہیں؟ با اعتبار لغت لفظ فاطمہ کے، اسم فاطمہ کے 5 معنی ہیں. ناظرین امن دو بارش ہوئی، میں پہلے آکھا ہی نا آج بادل کو آنکھو جتنا زور لیندے لاکھ میں، آج پتہ لگ میں سی کہ ایمان زور آ لے یا کون زور آ لے. تو بہرحال حیدری حیدر اسم فاطمہ کے با اعتبار لغت 5 معنی کو، 5 معنی کو 5-7 منٹ میں بیان کر کے ختم کرتا ہوں. بحر المصائب آپ کو مصائب سناتے رہیں گے. میری مراد اس وقت کے منبر کے بے تاج بادشاہ بھائی سید ربانی صاحب ہیں. میں کئی مرتبہ جب بھی موقع ملتا ہے بیٹھ کر انہیں سنتا بھی ہوں اور دعائیں بھی دیتا ہوں. تو یہاں پر لفظ فاطمہ کا پہلا معنی، کتاب کا نام اہل سنت بھائیوں کی بہت بڑی کتاب، میں نام لے رہا ہوں، جسے نہ ملے مجھ سے رجوع کرے. میں فوٹو کاپی دوں گا صفحے کی، میں وہاں سے لے کے پڑھ رہا ہوں. کتاب کا نام لغات الحدیث، جلد نمبر 3.